اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے اس انسان کو اپنی تمام 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، اور 18,000 مخلوقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مخلوق ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جانوروں میں تو ہر جانور کی ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے انسانوں میں ہی دیکھیں گے تو انسان بھی کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی بہت سیاہ قسم کا ہے، کوئی بہت زیادہ گورا ہے۔ تو انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مگر مخلوق جو ہیں وہ 18,000 ہیں۔ تو ان 18,000 مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف المخلوقات کس لیے بنایا؟ کہ ان میں سب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم دی، اور عقل سلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی، اور جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر لیتا، اور جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو وہ بالکل بے بہرا ہے، جانور کی طرح ہے۔ کیونکہ جانور کے اندر بھی عقل تو ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو گوریا ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، مگر وہ اکثر اونچے جھاڑ پہ، خاص طور سے کھجور کے جھاڑ پہ یا پیپل کے جھاڑ پہ اتنا بہترین گھونسلہ بناتی کہ عام انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس طرح سے وہ آپس میں تار اور آپس میں اس کے جو تنکے ہوتے وہ اس طرح پرو دیتی کہ کوئی انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو عقل تو اللہ نے اس کو بھی دی، عقل تو اللہ نے کتے کو بھی دی کہ جہاں بیٹھتا تو وہاں سے پونچھ صاف کر کے بیٹھتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم انسان جنہیں اشرف المخلوقات ہے، جنہیں عقل کی ساتھ میں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، وہ کہیں بھی بیٹھ جاتا تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوصاف ہیں۔ یہ مطلب اللہ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں عقل سلیم دی، مگر ہم اس کی وجہ سے کیا کریں؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان بنا پاتے اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو مومن بنا پاتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کرے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس کا مین مقصد جو ہے، وہ مین چیز جو ہے، وہ اللہ نے ہم لوگوں کو دماغ دیا۔ اس دماغ کی وجہ سے میں نے ایک بار اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب انسان شیر جیسا جانور، وحشی جانور جس پہ جلدی سے کوئی قابو نہیں پا سکتا، تو انسان اس کو بھی اپنا پالتو بنا لیتا۔ ہاتھی اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود اس سے سونڈ بھی اٹھوا دیتا، پیر بھی اٹھوا دیتا، سلام بھی کروا دیتا۔ ساری چیزیں اللہ نے اس انسان کے اندر پیدا کی، کسی جانور کے یا کسی اور مخلوق کے اندر نہیں پیدا کی۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر نہیں پیدا کی، اور پیدا کی تو صرف اس انسان کے، اور اس انسان کو وہ دماغ دیا، دماغ جس سے یہ سمجھ سکے، اور اسی دماغ کی ہم لوگ حفاظت نہیں کرتے۔ تو آج کل جو میری بات چل رہی ہے وہ صرف دماغ پہ اسی لیے چل رہی ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف کے معنی ہوتے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیوں بنایا؟ اور سب سے اعلیٰ بنانے کی وجوہات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا اس دماغ میں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر کے، اور وہ صلاحیت پیدا کر کے جس صلاحیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اپنی آخرت بھی بنانے کے لیے، دنیا بھی بنانے کے لیے۔
جیسے قرآن پاک میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعاؤں میں یہ دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ، اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعائیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کس لیے دی گئی؟ اس انسان کی بقا کے لیے، اس انسان کی بھلائی کے لیے۔ تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس انسان کی بھلائی اور بقا کے لیے ہم اپنے دماغ کو پہلے تیز کر لیں، اور اپنے دماغ کو جو ہے ہم ایسا نہ ہو کہ ہمارا دماغ سیل پڑ جائے اور ہمارے دماغ کے اندر جو ہے بہت ساری رطوبتیں جمع ہو جائیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ تو وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہی میں یہ سر کی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں جو ہے ایک اور سر کا درد ہوتا ہے جس کو ہم صفراوی درد کہتے ہیں۔ یہ اکثر کیا تو کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے ہوتا ہے یا میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے ہوتا، اور کھٹی اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ صفراوی مرض پیدا ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی یہ خالی پیٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور جب یہ خالی پیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ابکائیاں آتی، کیونکہ اس کو کوئی چیز ہضم نہیں ہو پاتی۔ جب پیٹ میں ہی کچھ نہیں ہے اور خالی پیٹ ہے تو ہضم کہاں سے ہوں گی؟ تو جب ہضم نہیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے اس کو ابکائیاں آئیں گی، صفرا بنے گا۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک دو الٹی آ جائے، اور الٹی آنے کے بعد میں جو ہے انسان کو اس سے ریلیف ملنا شروع ہو جاتا۔ تو اس کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں انسان یاد کر لے، تاکہ یہ سر میں نہ درد ہو، اور جب درد نہیں ہوگا تو یہ بیماریوں سے بچا رہے گا، اور ہم اشرف المخلوقات والے کام کرتے رہیں گے۔ نہ ہمیں جلدی سے غصہ آئے گا جس سے ہماری زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی، نہ ہمیں جلدی سے اس کا نقصان پہنچے گا، کیونکہ غصہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں اپنا نہ نفع دیکھتے نہ نقصان دیکھتے، صرف اپنی بربادی پیدا کر لیتے، اور اکثر انسان اسی غصے کی وجہ سے برباد ہوتے، کیونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ اگر صفراوی درد ہو تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کو جو ہے کچھ اس طرح کی چیزیں کھلائیں جس سے کہ اس کے اندر کا صفرا بھی ختم ہو جائے اور سر کا درد بھی ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ تبرید کا ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ جو ہے اس میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، آلو بخارا 5 دانہ لینا چاہیے، اور تمر ہندی بولتے املی کو، تمر ہندی املی کو بولتے، تو 4 تولہ املی لینی چاہیے، اور ارک بادیان 7 تولہ یعنی 70 گرام کے قریب لے لینا چاہیے، یعنی 1 کپ، اور ارک گلاب آدھا کپ لینا چاہیے، اور اس میں کچھ ذرا سا ابالیے، اس میں یہ دونوں چیزیں ڈال دیجئے، اور اس میں 4 چمچ 6 چمچ جو ہے شربت ورد ملا دیجئے، شربت ورد بازار میں مل جاتا، اور ملا کے اس کو ذرا گرم پلائی دیجئے، اور پلانے کے بعد میں اس کو بہترین بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس سے عجیب سی، اگر چاہیں تو وامیٹنگ بھی کرا سکتے، نہیں تو ایسے بھی چھوڑ سکتے۔ اگر وامیٹنگ کرا دیں تو اندر کا جو صفراور ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور درد کو سکون مل جائے گا۔ اور عجیب سی بات اس سے یہ ہوگی کہ بھوک ہمیں خوب لگے گی، اور جب بھوک لگے گی تو الحمدللہ ہمارے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا، تبرید کا نسخہ ہے، آلو بخارا 5 دانہ، تمر ہندی 4 تولہ، اور ارک بادیان 7 تولہ، ارک گلاب 5 تولہ، اس میں اس کو پکا کے، اور شربت ورد 4 تولہ یا 8 چمچ یا 6 چمچ یا 4 چمچ بھی ملا کے، اور اس کو پلا دیں، اور جو اس کو جوش دے کر پلا کے، اگر پھر بھی خشکی آ رہی ہو تو آلو بخارا جو ہے وہ تھوڑا سا گلاب کے ارگ میں، یعنی 1 کپ گلاب کے ارگ میں ملا کے اور اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ اس سے وہ خشکی بھی ختم ہو جائے گی، اور سر کا درد تو بالکل ہی کافور ہو جائے گا۔ اس لیے سر کے درد کے لیے یہ چھوٹا سا نسخہ ہے۔ آج جو ہے تھوڑی سی بات الگ ہو گئی، مگر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کی مخلوقات ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے انشاءاللہ۔ باقی سب کل انشاءاللہ۔ آج ذرا بہتر ہے طبیعت، الحمدللہ بہت بہتر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہر کسی کو ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، جادو سے، ٹونے سے، حسد سے، جلن سے، کینہ سے، بد نظری سے،
اور ہمارے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔